کیونکہ یہ ہر کوئی اس سے کنیکٹڈ ہے، مطلب یہ کوئی آئسولیٹڈ چیز نہیں ہو رہی کہ جی ہمارا کیا لینا دینا کچھ بھی ہوتا رہے. نو، ایوری بڈی، پوری دنیا نے دیکھا ہے یہ جنگ جو ہے. اٹ واز almost televised, as you know. Everybody is invested in it. ہر کسی پہ اس کا ایک اثر ہوا ہے. So everybody is obviously rooting for it as well. Basically کیونکہ ہر شخص کی زیادہ تر دنیا کے باشندوں کی زندگی متاثر ہوئی ہے، پرٹیکولرلی کیونکہ جب تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں تو تیل کی قیمتیں اکراس دا ورلڈ ہی بڑھی ہیں، اور پھر اس سے مہنگائی آتی ہے، اور پھر اس سے ظاہر ہے ہر شخص کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے. مطلب ہم اس طرح سے ڈائریکٹلی اس جنگ میں انوالو نہ ہوں، لیکن اس جنگ کے اثرات اتنے بڑے تھے، چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہوں، دنیا کی معیشتیں ہوں، یا پھر انرجی کرائسس ہو. اعراز سید ہمیں جوائن کر رہے ہیں. نہیں، مشاہد حسین سید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، چیئرمین پاک چائنا انسٹیٹیوٹ، جو کہ ہمارے ساتھ he has been with us throughout this war, making sense of what is happening. مشاہد صاحب، بہت ہی امپورٹنٹ آج دن ہے اور almost we didn't even know we would get there. اور السلام علیکم and good morning, and for Pakistan to be at the helm of all things good. And a very good morning to you. Good morning, and all your viewers. Ji, and we are really hoping that today and tomorrow it would indeed be a very good morning, اور ہمارا دن کا اختتام بھی good night کے ساتھ ہوگا and pleasantries کے ساتھ ہوگا. So انشاءاللہ آپ ذرا مشاہد صاحب بتائیں what are your expectations from the day؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یاد آ گئی آج کا تاریخی دن دیکھ کے کہ دو ممالک جو آپس میں لڑ رہے تھے 48 گھنٹے تک اور تباہی کی طرف جا رہے تھے، وہ انشاءاللہ آج پاکستان کی میزبانی میں بیٹھیں گے اسلام آباد میں. تو مجھے یاد آ گیا نیلسن منڈیلا صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ it always seems impossible unless it's done. So this was supposed to be impossible 48 hours ago. That's right. But it's done at least. پہلی بات تو اچھی ہوگی کہ ہماری میزبانی پر ہمارا پر اعتماد ہے اور شروعات ہیں. اب اس وقت مجھے سب سے خطرناک چیز نظر آ رہی ہے اسپوائلر جو نیتن یاہو ہے. اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن بھی کی ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اس کو لوپ میں نہیں لیا گیا. ٹرمپ نے اس کو ڈنڈا دیا کہ look here, I have to end the war, come what may. اور اس کے ایڈوائزرز بھی یہ کہہ رہے ہیں جو خاص طور پہ جے ڈی وینس and others. تو وہ اپنا گند غصہ جو ہے نا وہ ٹرمپ پر ہے، ایران پر ہے، لیکن وہ نکال رہے ہیں بیچارے لبنان پر. اور لبنان کے جو کل انہوں نے بومبنگ کی ہے بدھ کو، that is very unfortunate. 250 لوگ شہید ہوئے، 1200 لوگ ہوملیس ہوئے. تو وہ ایک I think sticking point ہے، کیونکہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اور ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا، اس میں پاکستان، ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس اگریڈ کہ لیبنان از پارٹ آف دس سیز فائر. سو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب یہ ہے کہ فارمیٹ آف ٹاکس کی بات کریں. مجھے یاد آ گیا کہ when I was a journalist they were called proximity talks. پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے جو آپ کو یاد ہوگا جنیوا ٹاکس ہوئے تھے اور ڈیگو کاردویز ہوتا تھا وہ یو این کا، تو ایک کمرے میں بیٹھے تھے رشینز اور افغانس اور ایک کمرے میں ہم لوگ بیٹھے تھے پاکستانی، اور مڈل میں ایک اور کمرہ ہوتا تھا جس میں یو این کے بندے بیٹھتے تھے. وہ دوسرے کمرے جاتے تھے، براہ راست گفتگو نہیں ہوتی تھی لیکن اٹ واز ڈن تھرو دا یو این. تو ادھر بھی مجھے لگتا ہے فارمیٹ یہی ہوگا کہ ایک کمرے میں امریکنز ہوں گے، دوسرے کسی اور سیکشن میں ایرانی ہوں گے، آپس میں گفتگو نہیں ہوگی براہ راست، لیکن پاکستان کی طرف سے I think shuttling back and forth. تو مشاہد صاحب, would it be right to say that they never really come face to face with each other? Would they ever come a point? Yeah, they can come a point. They did come apparently. جو میری رپورٹ ہے کہ جو عمان میں ٹاکس ہوئے تھے جو جسٹ بفور دا بریک ڈاؤن، آپ کو یاد ہے فیبروری میں، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بعد میں جب ٹاکس کنکلوڈ ہوئے تو انہوں نے ہاتھ بھی ملایا تھا لیکن فوٹو نہیں لی تھی. تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ اگر خوشگوار ماحول ہو جائے اختتامی طور پر جانے سے پہلے وداؤٹ فوٹوگرافی وہ ہاتھ ملا سکتے ہیں، جو غالباً عمان میں مسقط میں انہوں نے ملایا تھا عباس ارغچی صاحب نے اور اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے، جو رپورٹ کیا تھا عمان کے فارن منسٹر ڈاکٹر بدر البسیدی. سو ایسی کوئی کٹی نہیں ہوئی، ہاتھ ملایا جا سکتا ہے، ممکنات میں شامل ہے پرائیویٹلی. اچھا مشاہد صاحب، ہم 10 نکات کی بات کریں گے، ایران کے 10 نکات جس کا ذکر صدر ٹرمپ نے اپنے میسج پر بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ قابل عمل ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے. اور جب ایرانی اسپیکر
اب آخر کالباف نے کہا کہ ان نکات کی تو ابھی سے خلاف ورزی ہونا شروع ہو گئی ہے، تو جے ڈی وینس اس کے جواب میں بڑا مثبت بیان دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر چلیں 3 پہ اختلاف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر پر اتفاق ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی پارٹی یہ سوچ کر تو نہیں آئی ہوگی کہ جو بھی وہ ذہن میں رکھ کے لائی ہے سب کچھ مان لیا جائے گا، لیکن جو 10 پوائنٹس سامنے آئے ہیں جس میں اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول بھی شامل ہے، جس میں لفٹنگ آل دا پرائمری اینڈ سیکنڈری سینکشنز بھی شامل ہیں، جس میں یورینیم انریچمنٹ کا رائٹ بھی شامل ہے، یہ بات آگے بڑھے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ایرانز 10 پوائنٹس یا ٹرمپ کے 15 پوائنٹس انہوں نے دیے ہیں۔ یہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں میکسیملسٹ ڈیمانڈز۔ لیکن جی آپ اگر بارگین کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیبل پر رکھتے ہیں جو آپ سب سے زیادہ، اور انگریزی میں کہتے ہیں sometimes what is desirable may not be available and what is available may not be desirable، تو اس میں کمپرومائز ہونا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات ٹھیک ہے کہ دونوں لوگ جو آ رہے ہیں خود پوری ایک امریکہ سے آ رہے ہیں، ایک ایران سے آ رہے ہیں اور جنگ کے سیز فائر میں آ رہے ہیں، دونوں کی نیت سیریس ہے کہ وہ مخلص ہیں کہ سیریس نیگوسیشنز ہو سنجیدہ طریقے سے، اور they look at the big picture. Do they want a peace or do they want a piecemeal arrangement جو عارضی طور پر بریدر ہو؟ میرے خیال میں اس وقت ٹرمپ اور ایران دونوں، میرا اپنا خیال ہے یا مشاہدہ کہہ لیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جامع امن ہو، comprehensive peace۔ آپ تو ہیں بھی مشاہد، تو آپ کے مشاہدے پہ ہم یقین کریں گے۔ That is obviously that's a very hopeful thought, definitely. تو یہ let's look at the big picture first، کیونکہ پھر وہ نکات پر بات تو بعد میں ہوگی نا۔ اگر آپ کی نیت ہو، آپ سنجیدہ ہوں کہ ایگریمنٹ ہونا ہے، اور آپ نے بات کی جے ڈی وینس کی اسٹیٹمنٹ بھی، میں آپ کو ریفر کرتا ہوں سپریم لیڈر سید مجتبی خامنہئی صاحب کی بیان بھی کل جو آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم اس امن کے پروسیس میں حصہ لیں گے، ہم اس میں امن چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی انڈورس کر دیا ہے پیس پروسیس کو، پیس پلان کو، اور یہ کہ جو انیشیٹو پاکستان نے لیا ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک جامع امن ہو۔ ایران ڈزنٹ وانٹ اے سیز فائر کہ ابھی ایک بریدر مل جائے، نہیں تو انہوں چاہتا ہے کہ تھوڑا سا سانس لے لیں کیونکہ ان کو مار پڑی ہے، ایران ہیز دا اپر ہینڈ، اور پھر سے تیاری کر کے جنگ چھڑے۔ وہ نہیں ہونے دیں گے، نہ ایران اور نہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، نہ گلف کے انٹرسٹ میں ہے، اور نہ میں سمجھتا ہوں امریکہ یا چائنا یا رشیا کے انٹرسٹ میں۔ اسٹاپ گیپ پروپوزیشن تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، نیچرلی آبویسلی یہ پوری کوشش ہونی چاہیے اور ہوگی بھی کہ یہ پرماننٹ جو ہے اس کا نتیجہ نکلے۔ یہ جو ایک لبنان والا پوائنٹ ہے وہ بڑا سٹکنگ پوائنٹ ہے، بیکاز آلموسٹ آؤٹ آف غصہ لگ رہا تھا کہ جیسے ہی یہ پیس ٹاکس میں دونوں نے حامی بھری کہ آؤ چلو اس پہ بات کریں، تو اسرائیل کو غصہ چڑھ گیا کہ، اور پھر ایک انپریسیڈنٹڈ انہوں نے تباہی مچائی لبنان پہ آلموسٹ غصے میں آ کے۔ ہاؤیور کل سے ہمیں یہ رپورٹس مل رہی ہیں کہ اب اسرائیل لبنان کے اوپر بھی سیز فائر پہ بات کرنے پہ آمادہ ہو گیا ہے، اور وہ بات چیت ہوگی واشنگٹن میں۔ اس کے حوالے سے اور رابطہ بھی ہوا ہے لبنانی صدر اور اسرائیلی اتھارٹیز کا۔ جی یہ اب جب آپ کو سیکوینس آف ایونٹس دیکھ لینا، جب اعلان ہوا کہ پاکستان نے ہوسٹ کرنا ہے ٹاکس بٹوین یو ایس اینڈ ایران ڈائریکٹلی ان اسلام آباد، تو وہ نیتن یاہو پر ناراض ہوا، ہی از دا آڈ مین آؤٹ اینڈ ہی از دا اسپوائلر، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں غصہ نکالتا ہوں ادھر۔ پھر اس کے بعد لبنان کے جو اسپیکر ہیں نبی بحری، بڑے پرانے اسپیکر ہیں، 30 سال سے اسپیکر ہیں، اور انہوں نے پاکستان سفیر سے رابطہ کیا بیروت میں کہ جناب سیز فائر میں تو لبنان شامل ہے، اور یہ ٹرمپ کی ٹویٹ میں بھی ہے، پاکستان کے اسٹیٹمنٹ میں بھی ہے، ایران کے اسٹیٹمنٹ میں بھی ہے، تو ہمیں کیوں روڑا مل رہا ہے؟ پھر ہم نے امریکہ سے بات کی، امریکہ نے پھر غالباً تھوڑا سا ڈنڈا دیا ہے میرے خیال میں نیتن یاہو کو کہ جناب بندے دے پتر بنو، تو اس لیے انہوں نے کہا میں آئی ول اسٹارٹ ٹاکس جو آپ نے بات کی نا ابھی ان واشنگٹن، اور دوسرا ٹرمپ نے کل یہ بھی کہا کہ I've asked him to go low key on Lebanon and not do this. سو وہ اس کا فرق پڑا ہے کہ وہ اسپوائلر اسٹیج پہ نہیں ہونا چاہیے کہ شروع میں ہی اسپوائلر ہو جائے، اور آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ بڑے غصے میں تھا، he was taking his anger out on a small country and غصہ ایران اور امریکہ پر تھا اس کا۔ مشاہد صاحب، ہم نے آپ سے ظاہر ہے اور بھی بات کرنی ہے، ابھی 1 منٹ کی ہماری لیکچرلی بریک ہے، 1 منٹ بعد ہم دوبارہ آپ سے بات کریں گے۔